باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یعنی تخلیق حلیہ مبارک کے بیان میں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے تھے۔ آپ نہ بالکل دودیا تھے اور نہ بہت زیادہ گندمی رنگ کے تھے۔ آپ کے بال نہ تو بہت زیادہ گھنگرالے تھے اور نہ بالکل سیدھے اکڑے ہوئے تھے۔ آپ کو 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ مکے میں 10 اور 3 یعنی جملہ 13 سال مقیم رہے اور مدینے میں 10 سال رہے۔ اللہ نے آپ کو 60 اور 3 یعنی جملہ 63 سال کی عمر میں وفات دی۔ آپ کے سر اور داڑھی کے بالوں میں سے 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3623 اور صحیح بخاری حدیث رقم 3548۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، اس صحیح حدیث میں صرف دہائیاں بیان کی گئی ہیں، جبکہ دوسری صحیح حدیث میں واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3536۔ دوسرا مسئلہ، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 6066۔ تیسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کی طرح خوبصورت تھا۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3552۔ چوتھا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے خوبصورت اور بہترین اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے۔ پانچواں مسئلہ، دین اسلام قرآن و صحیح حدیث کی صورت میں ہم تک مکمل پہنچا ہے، جس میں رسول اللہ کی صورت مبارکہ، سیرت طیبہ، سنت، احکام اور تقریرات سب محفوظ و مدون ہیں والحمدللہ۔ چھٹا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا، سرخ و سفید اور انتہائی خوبصورت و دلکش تھا۔ ساتواں مسئلہ، رسول اللہ کے سر اور داڑھی کے بال کالے سیاہ تھے، صرف کن پٹیوں کے پاس چند بال سفید ہوئے اور وہ بھی تیل لگانے کے بعد سفید نظر نہیں آتے تھے۔ آٹھواں مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 63 سال کی عمر میں بھی بڑھاپا طاری نہیں ہوا تھا۔ نواں مسئلہ، رسول اللہ کا قد درمیانہ تھا۔ 10واں مسئلہ، بیہقی نے فرمایا، رسول اللہ کے جسم مبارک کا جو حصہ دھوپ اور ہوا کے سامنے ہوتا تھا وہ سفید سرخی مائل تھا، اور جس حصے پر براہ راست دھوپ اور ہوا نہیں لگتی تھی وہ بہت زیادہ سفید اور چمکدار تھا۔ دیکھیے دلائل النبوہ للبیہقی حدیث رقم 249۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والے تھے، نہ تو بہت لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے تھے۔ آپ کا جسم مبارک بہت خوبصورت تھا اور آپ کے بال نہ تو بہت گھنگرالے تھے اور نہ بہت سیدھے اکڑے ہوئے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ و سفید گندمی یعنی سنہری تھا۔ جب آپ چلتے تو کھلے کھلے قدموں سے آگے کی طرف قدرے جھکے ہوئے تیز چلتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1754۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تیزی سے چلتے تھے گویا آپ ڈھلوان کی طرف اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، آپ لوگوں میں درمیانہ قد والے تھے، نہ تو بہت لمبے تھے اور نہ ہی بہت چھوٹے قد والے تھے۔ آپ کا رنگ مبارک نکھرا اور صاف تھا، نہ تو آپ کے بال بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل اکڑے ہوئے سیدھے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3547۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والے آدمی تھے۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کے سر مبارک کے بال بہت زیادہ گھنے اور دونوں کانوں کی لو تک لمبے تھے۔ رسول اللہ نے سرخ لباس کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3551 اور 5848۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر مبارک چوڑا تھا،
دوسرا مسئلہ، سرخ جوڑے سے مراد وہ 2 یمنی چادریں ہیں جن میں سرخ دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ دیکھیے صحیح بخاری مع شرح، حدیث رقم 5848۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کانوں تک لمبے بالوں والے کسی شخص کو سرخ جوڑے یعنی 2 دھاری چادروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ رسول اللہ کے بال کندھوں کو چھوتے تھے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ نہ تو چھوٹے قد والے تھے اور نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1724 اور 3635، صحیح بخاری حدیث رقم 3551۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں انتہائی خوبصورت و دلکش تھیں۔ دوسرا مسئلہ، سنت رسول کے مطابق لمبے بال رکھنا جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، جمہ کانوں کے وہ بال ہیں جو کندھوں تک ہوں، لمہ وہ بال ہیں جو کانوں کی لو تک یا کچھ بڑے ہوئے ہوں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت لمبے تھے اور نہ چھوٹے قد والے تھے۔ آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے پرگوشت اور مضبوط تھے۔ آپ کا سر مبارک بڑا مضبوط اور ہڈیوں کے جوڑ چوڑے تھے۔ سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی لمبی باریک لکیر تھی۔ جب آپ چلتے تو آگے کی طرف قدرے جھکے ہوئے چلتے، گویا آپ ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہیں۔ میں نے رسول اللہ سے پہلے اور رسول اللہ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3637۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی بنسبت تیز رفتار سے چلتے تھے۔ دوسرا مسئلہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی ریشم یا دیباج چھو کر نہیں دیکھا۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3561۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشکل العین منحوش العقب تھے۔ اس حدیث کے راوی امام شعبہ ابن حجاج رحمہ اللہ نے کہا، میں نے سماک ابن حرب رحمہ اللہ سے پوچھا ضلیع الفم کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کشادہ منہ والے۔ میں نے پوچھا اشکل العین کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ سیاہ آنکھ جس کی سفیدی میں لمبے سرخ ڈورے ہوں۔ میں نے پوچھا منحوش العقب کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے فرمایا تھوڑے گوشت والی ایڑی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3647۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والا ایک مسئلہ سماعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت کشادہ چہرے، حسین و جمیل سیاہ آنکھوں اور دل ربا پنڈلیوں والے تھے۔ ابو اسحاق السبیعی تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3636 اور صحیح بخاری حدیث رقم 3552۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا نہیں بلکہ سورج اور چاند جیسا تھا۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 6084۔ دوسرا مسئلہ، ایک حسین چیز کو دوسری حسین چیز کے ساتھ تشبیہ دینا جائز ہے بشرط یہ کہ ممانعت کی کوئی دلیل نہ ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے انبیاء علیہ السلام پیش کیے گئے تو دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام شنوء نامی قبیلے کے دبلے پتلے آدمیوں کی طرح تھے، اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، وہ عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ سے زیادہ مشابہ تھے، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قریب ترین جسے میں نے دیکھا وہ تمہارے نبی کے مشابہ ہیں، یعنی مراد خود آپ کی ذات گرامی تھی۔ اور میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان سے شباہت میں قریب ترین جسے میں نے دیکھا ہے وہ دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ ہے۔
یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 423۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت آپ کے جد امجد اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ مشابہ تھی۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور وہاں قیامت کا تذکرہ ہوا تو سب نے ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں پوچھا، لیکن انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو اس بارے میں ان کے پاس بھی کوئی علم نہ تھا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میرے ساتھ قیامت سے پہلے نزول کا یعنی زمین پر آسمان کی جانب سے اتارے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس یعنی قیامت کا وقت اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کب قائم ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کے ظاہر ہونے کا ذکر کیا اور فرمایا، میں نازل ہو کر اسے قتل کروں گا، پھر لوگ اپنے اپنے شہروں کو لوٹیں گے۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث رقم 4081۔ ابو طفیل عامر ابن واثلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص میرے سوا زندہ نہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو۔ میں نے کہا، آپ کا حلیہ بیان کیجئے، تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ سفید، خوبصورت اور درمیانہ قد تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 6072۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، صحیح یہ ہے کہ ابو طفیل عامر ابن واثلہ رضی اللہ عنہ 110 ہجری میں فوت ہوئے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں آخری وفات پانے والے آپ ہی تھے رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے تقریب التہذیب للحافظ ابن حجر، ترجمہ رقم 3111۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کا ذکر بطور تحدیث نعمت جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، تابعی کا صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت معلوم کرنا اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے کہ امتیوں کو چاہیے کہ اپنے محبوب اور امام اعظم سیدنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور سیرت طیبہ معلوم کریں، یاد رکھیں، رسول اللہ سے بے پناہ محبت کریں، آپ کی احادیث مبارکہ کو حفظ کریں، ان پر عمل کریں اور عمل کرنے کی تلقین بھی کریں۔ چوتھا مسئلہ، سیدنا ابو طفیل رضی اللہ عنہ کے بعد روئے زمین پر کسی صحابی کے زندہ رہنے کا کوئی ثبوت تو نہیں، اور جن لوگوں نے اس دور کے بعد صحابی ہونے کا دعویٰ کیا وہ جھوٹے اور دھوکہ باز ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، کیونکہ ہم تمام اہل حدیث اس شخص کو قطعی طور پر جھوٹا سمجھتے ہیں جو ابو طفیل عامر ابن واثلہ رضی اللہ عنہ کے بعد صحابی ہونے کا دعویٰ کرے، اور اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ ہم اس صحیح متواتر حدیث سے حجت پکڑتے ہیں جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 سال کے بعد آپ کے قول مذکور کے وقت سے لے کر روئے زمین پر کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جو کہ اس قول کے وقت موجود تھا۔ دیکھیے المجمع المؤسس للمعجم المفہرس، جلد 2 صفحہ 552۔ سامعین کرام، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو صحیح احادیث کی روشنی میں بطور خلاصے کے پیش کر رہے ہیں، سماعت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا، سرخ و سفید، چمکدار اور انتہائی خوبصورت تھا۔ چاند جیسا چہرہ، ہلکی گولائی والا خوبصورت چہرہ، کشادہ اور کھلا چہرہ، سرمگین آنکھیں، سیاہ اور بڑی آنکھیں جن کی سفیدی میں لمبے لمبے سرخ ڈورے تھے، سر اور داڑھی کے کالے سیاہ اور گھنے بال، نہ بہت زیادہ گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے اکڑے ہوئے۔ رسول اللہ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ سر کے بال عام طور پر بہت زیادہ اور کانوں کی لو تک لمبے تھے۔ چوڑے اور مضبوط کندھے، مضبوط اور پرگوشت ریشم جیسی نرم ہتھیلیاں، سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی لمبی اور باریک لکیر، چلنے میں تیز رفتار۔ آپ کی کمر ایسی تھی گویا ڈھلی ہوئی چاندی کا ٹکڑا۔ خوبصورت ترشی ہوئی ایڑیاں جن پر گوشت بہت کم تھا۔ رسول اللہ نے سرخ خضاب یعنی مہندی لگائی۔ آپ اپنی مونچھوں کے بال پست رکھتے تھے۔
آپ کے نچلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیان تھوڑے سے بال سفید ہو گئے تھے، آپ کا سینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، آپ کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جتنی ختم نبوت کی مہر تھی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔